السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑا ہی زبردست ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہو۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب بھی دیکھا تو تجھے پیار سے دیکھا مانے، انہیں دل دودھ کی صورت میں پلایا مانے۔ میں آج اس ہستی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں جس ہستی کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں وہ ہستی ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے، اور اس کے برخلاف ان کو تکلیف دیں گے تو عذابات بھی برسیں گے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیتا چلوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کلمہ تلقین کرنے لگے کہ کلمہ پڑھو، انتقال کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھو، لیکن کلمہ زبان پہ آ رہا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان کی ماں زندہ ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں زندہ ہیں۔ تو کہا کہ ان کی والدہ کو لے آؤ، ان کی ماں کو لے آؤ جا کر۔ ان کی ماں کو لے آیا گیا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے کہا، کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں بہت زیادہ ناراض ہوں۔ تو کہنے لگے معاف کر دو۔ تو کہنے لگی کہ میں معاف نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں گولا کرو، لکڑیاں گولا کر کر آنچ لگا دو تاکہ ہم اس صحابی کو آنچ میں ڈال دیں۔ تو ماں کی ممتا جوش میں آ گئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لخت جگر کو آنچ میں ڈال دیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر آپ نے ان کو آج معاف نہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائے گا، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، اصحابی کالنجوم، کے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اتنے بڑے رتبے کے صحابی ہونے کے باوجود ان کا موت کے وقت یہ حال تھا کہ زبان پر کلمہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ماں ان سے ناراض تھی۔ ہم سوچے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ دھکار ہے ایسے اولاد پر جو بڑھاپے کے وقت اپنے ماں باپ کی گولیوں اور ایک روٹی کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے ہیں اور ان کو روڑوں اور اناتھ آشرموں کی بھرتی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ تمہارا برا سلوک، ماں باپ کے ساتھ تمہارا برا سلوک ایسی کہانی ہے جس کو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کے سنائے گی۔ جس کہانی کی شروعات تم کرتے ہو تمہاری اولاد تم پر ویسی کہانی ختم کرے گی جس طرح کہ تم نے کہانی اپنے ماں باپ کے ساتھ شروع کی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔